آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی۔ جب سے شادی ہوئی تھی تب سے وہ گھر نہیں آیا تھا۔ نہ جانے یہ خوشی کا اظہار تھا یا پھر خود کو یقین دلانے کا بہانہ کہ وہ اب اس کی بیوی تھی جسے کبھی اس نے منتوں میں مانگا تھا۔ ہر دعا میں جس کی خواہش کی تھی آج وہ اس کے گھر میں موجود تھی، اس کی بیوی بن کر۔ خدا بھی کبھی کبھی آپ کی خواہشات کو ایسے پورا کرتا ہے، یہ گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ خود بھی اب تک یقین نہیں کر سکا تھا۔ شادی جن بھی حالات میں ہوئی تھی لیکن وہ اسے مل چکی تھی جس کا وہ دیوانہ تھا۔ دفتر سے لوٹتے وقت وہ بہت خوش تھا کہ آج اس کے گھر کی خالی دیواریں خالی نہیں ہوں گی، بلکہ اس کی نئی نویری دلہن اس کی منتظر ہوگی۔ گھڑی رات کے 11 بجا رہی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ دیر سے آیا تھا، اسی لیے اس نے راستے سے پھولوں کا ایک گلدستہ خرید لیا تاکہ معافی کے لیے اپنے دلہن کو پیش کر سکے۔ لیکن جب وہ گھر پہنچا تو ہمیشہ کی طرح گھر سونا سونا سا تھا۔ دل کو دھچکا سا لگا اور وہ تیزی سے اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگا۔ ایک پل میں ہی کتنے سارے خیالات ذہن میں کوندے تھے۔ جن حالات میں شادی ہوئی تھی اس کے دل کو دھچکا لگنا لازمی سی بات تھی، مگر کمرے میں پہنچتے ہی دل پرسکون ہو گیا، کیونکہ اس کی بیوی فضا دنیا سے بے نیاز سرخ جالی دار نائٹی میں غضب ڈھا رہی تھی۔ ٹانگوں سے تھوڑا نیچے آتی یہ نائٹی بے ترتیبی سے سونے کی وجہ سے کمر تک سرک چکی تھی۔ دودیا چمکتی ٹانگیں اور گہرے گلے کے درمیان موجود حسین دنیا کو سوچ کر وہ بے تاب ہو اٹھا۔ نظریں بھی اختیار ہو کر اس کے وجود کا طواف کرنے لگی۔ گلابی ہونٹ اور آنکھوں میں کاجل سب مل کر اس کا حشر بپا کر رہے تھے۔ اس کے دل میں جذبات کا طوفان برپا کر وہ خاموش نیند کے مزے لینے میں مگن تھی۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا کہ اس نے آنے میں اتنا وقت لگا دیا کہ اس کی بیوی شاید اس کا انتظار کرتے کرتے ہی سو گئی۔ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھا، بیٹھ کے ایک کنارے پہ ٹک کر اس کی ٹانگوں پر نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ کسمسا کر فضا نے کروٹ بدلی۔ وہ یکدم پیچھے ہٹا۔ وہ سکون سے دوبارہ سو گئی تو وہ دوبارہ اس کے دھڑکتے دل کی طرف دیکھنے لگا۔ دل چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کی خوبصورتی کو پوری طرح محسوس کرے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ خود کو تسکین دیتا تبھی فضا کی آنکھ کھلی اور اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر ایک دم فضا نے خود کو کمبل میں چھپایا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ زیاد کو سمجھنے میں کچھ ہی دیر لگی۔ کیا ہوا آپ کو؟ وہ حیران ہوا۔ جس انداز میں فضا نے خود کو چھپایا تھا وہ واقعی بہت زیادہ حیران ہوا تھا۔ آپ میرے اتنے قریب کیوں آئے؟ وہ غرائی تھی۔ میں آپ کا شوہر ہوں، آپ کے وجود کے ایک ایک ذرے پہ میرا حق ہے۔ وہ محبت اور نرمی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ ہاں میں جانتی ہوں آپ میرے شوہر ہیں اور آپ کا مجھ پہ حق ہے، لیکن ہماری شادی جس طرح ہوئی ہے اس کے بعد میں مینٹلی ڈسٹرب ہوں۔ آپ مجھے کچھ وقت دیں، میں یوں اتنی آسانی سے آپ کو اپنا وجود نہیں سونپ سکتی، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ فیضا اس کی اس بات پر زیاد بس اسے دیکھ کے رہ گیا۔ آنسو بھری آنکھیں اور محبوب کا پہلے دن ہی خود سے دور رہنے کا حکم دل کو ایک ٹھوکر سی لگی تھی۔ ابھی تو وہ اس کے مرمری وجود کو دیکھتے ہوئے اپنا آپا کھونے لگا تھا، اور ابھی وہ اس کی حیثیت اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی کہ وہ کون تھا۔ ایک انچاہا شخص جو زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ خود کے جذبات اور احساسات پہ ضبط کے لاکھ پہرے بٹھا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، بس ایک نظر اس دشمن جاں پہ ڈالی اور سیدھا کمرے سے باہر نکل گیا۔ لاؤنج میں بیٹھ کر گہری سانسیں بھرتے اس نے اپنے جذبات کے تلاطم پر قابو پایا تھا۔ آنکھوں میں نہ جانے کیوں نمی گھلنے لگی تھی۔ فضا نے جس انداز میں اس کو خود سے دور رہنے کا حکم سنایا تھا اسے اپنا آپ بہت ہی بے وقت سا لگا تھا۔ آنکھیں بند کرتے وہ خود پر ضبط کر رہا تھا، اور دوسری طرف فضا بستر پہ لیٹی اپنے آپ میں سمٹ چکی تھی۔ ماضی کی کچھ پرچھائیاں آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ کس قدر محبت تھی اسے حارث سے، اور آج وہ حارث کے بجائے کسی اور کی دلہن بنی اس کے بستر پر تھی۔ کچھ خوبصورت لمحے آنکھوں میں کرچیوں کی طرح چبھے تھے۔ کچھ مہینے پہلے تک جس محبت پر، جس منگنی پر اسے سب سے زیادہ مان تھا، وہی محبت، وہی منگنی اس کی بربادی کا سبب بنی تھی۔ اس کی اور حارث کی منگنی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ اسے حارث سے شدید محبت تھی۔ دن میں کئی کئی بار وہ اسے کال کر دیا کرتی تھی اور وہ فوراً ہی اس کا فون اٹینڈ کر لیا کرتا تھا۔
اس کی محبت کے جواب میں وہ بھی اظہار محبت کیا کرتا۔ یہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب کام کرتے کرتے اس نے حارث کا فون لگایا تھا۔ حارث تم کہاں ہو؟ فضا کی آواز اسپیکر سے ابھری تو وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ میری جان میں بہت ضروری کام کر رہا ہوں۔ اچھا شام کو ہمارے گھر آنا، میں نے تمہارے لیے تمہاری پسند کا کھانا بنایا ہے، فضا نے محبت سے اپنے منگیتر سے کہا، جن کی ان قریب شادی ہونے والی تھی اور جو اس کی پھپھو کا بیٹا بھی تھا۔ میری جان بلائے اور میں نہ آؤں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مقابل کا حال بھی شاید اس کے حال جیسا ہی تھا۔ کم از کم فضا کو تو ایسا ہی لگا کہ حارث ہمیشہ سے اس سے ملنے کے لیے بےتاب رہا کرتا تھا۔ سر شارسی ہو کر اس نے کال کاٹ دی اور حارث نے موبائل ایک طرف اچھال کے گہرا سانس بھرا۔ کون تھی ڈارلنگ؟ باتھ روم سے خود کے گرد تولیہ لپیٹ کے نکلتی لڑکی نے سوال کیا۔ ارے میری جان کون ہوگی، تھی میری ایک دیوانی، بول رہی تھی کہ میری قربت چاہیے۔ مسکراتے اس نے اس لڑکی کا بھرپور جائزہ لیتے حارث نے اسے باتوں میں گھمایا تھا۔ اور تم نے کیا بولا؟ اس لڑکی کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ میں نے بول دیا کہ نہیں بھائی، میں تو آلریڈی کسی کا دیوانہ ہوں۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے حارث نے اسے سیدھا اپنی گود میں بٹھایا۔ چھوڑو نا، تم کن باتوں میں پڑ گئی ہو میری جان من؟ یہ تو بتاؤ اس رقیب کو ہمارے درمیان کیوں اوڑھ رکھا ہے؟ میرے اور تمہارے بیچ اس کی بھلا کوئی ضرورت ہے؟ اس کا اشارہ تولیے کی طرف تھا۔ آپ نے بھی تو ہم دو جسموں کے درمیان اپنی شرٹ اور پینٹ کو حائل کر رکھا ہے۔ وہ ایک ادا سے اپنا آپ چھڑوا کر بیڈ پہ بیٹھ گئی، اپنے آدھے وجود سے جان بوجھ کر تولیہ سرکایا اور حارث کی نظروں میں چمک پیدا ہو گئی۔ مونی ایک پیشہ ور لڑکی تھی جو لوگوں کا من بہلانے کے لیے یہ کام پیسوں پہ کرتی تھی، مگر چونکہ وہ بے حد خوبصورت تھی، حارث نے اسے خاص اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ اسے اپنے فلیٹ پہ لے کر آ گیا تھا جہاں اس کے لیے سہولت کی ہر چیز مہیا تھی، اور حارث رات کو آ کر کئی بار اپنے نفس کی خواہش کی تکمیل کرتا۔ ابھی بھی وہ اسی ارادے سے فلیٹ پہ آیا تھا، لیکن مونی شاور لے رہی تھی، اسی لیے وہ سکون سے بستر پہ بیٹھ گیا اور اتنے میں فضا کی کال آ گئی تھی۔ مونی کی قاتلانہ ادائیں دیکھ کر اس نے جھٹ سے خود کی شرٹ کو اتار کر زمین پہ پھینکا۔ اوہو میری جان، آج ہم الگ طریقے سے پیار کریں گے۔ اسے موڈ میں دیکھ کر حارث بھی کھل گیا۔ مطلب کیسا؟ مونی حیران ہوئی۔ مطلب آج میں تمہیں تڑپاؤں گا اور تم ترسو گی۔ ہر بار تم مجھے بہت تنگ کرتی ہو نا، آج میری باری ہے۔ آج میں تمہیں سانس لینے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ حارث نے مسکراتے ہوئے مونی کو حیران کیا تھا۔ کیسے؟ مونی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ حارث نے اپنی پینٹ کی بیلٹ نکال کر بیلٹ سے مونی کے ہاتھ مضبوطی سے باندھ دیے۔ یہ کیا کر رہے ہو آج جانے من؟ مونی کچھ تجسس اور کچھ پریشانی میں ڈوبی تھی۔ وائلنٹ پیار۔ اس کا تولیہ نکال کر حارث نے فرش پہ پھینکا اور بندھے ہاتھوں کو ایک رسی کی مدد کے تحت بری طرح سے جکڑ دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کی کلائیوں میں تکلیف اٹھی تو وہ چلا اٹھی۔ جانے من ابھی سے مت چلاؤ، پیار ابھی تو شروع بھی نہیں کیا۔ میری جان، آج تمہیں میں ترساؤں گا، بہت تڑپاؤں گا، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل محبت کسے کہتے ہیں۔ نہیں پلیز ایسا نہ کرو، میں مر جاؤں گی۔ حارث کے ارادے بھانپتے ہوئے وہ فوراً ہی گڑ گڑانے لگی، مگر حارث آج اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کی منت سماجت کرتی رہی۔ بندھے ہاتھ اور رسیوں کی وجہ سے وہ جھٹ پٹا بھی نہیں پا رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے حارث کے جذبات کی شدتوں کے بڑھ جانے پہ رونا شروع کر دیا تھا، لیکن حارث پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کم آن مونی، کچھ نہیں ہوتا، اس محبت میں تو مزہ ہے۔ وہ محبت ہی کیا جس میں محبوبہ کی چیخیں نہ نکلیں، اور واقعی حارث کی بے باکی اور قربت نے مونی کی چیخوں کو آسمان تک پہنچا دیا تھا۔ دوسری طرف فضا دیوانوں کی طرح اس کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ہر طرح کا جتن اس نے کر ڈالا تھا، کسی چیز میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس بات سے بے خبر کہ حارث اس وقت کسی اور کی باہوں کے مزے لے رہا تھا۔ فضا اس کے لیے صرف ایک خاندانی رشتہ تھی جسے اس نے ماں باپ کو دکھانے کے لیے اپنے ساتھ باندھ لیا تھا، ورنہ در حقیقت اس کا دل صرف ایک عورت کی محبت سے خوش ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو کبھی ایک پر اور کبھی دوسری پر عاشق ہونے والا ایک بد کردار مرد تھا، مگر اس کے باپ نے
साफ लफ्जों में कह दिया था कि उसे फिजा से शादी करनी ही होगी ताकि उनके घर खानदानी लड़की बहू बनकर आए। और इसलिए वो फिजा के साथ अपने रिश्ते को निभा रहा था और फिजा को इस बात की हरगिज़ भी खबर नहीं थी। इसीलिए उसे यही मालूम था कि हारिस उससे उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी वो करती है। सज़ा की कमरे से निकाल देने के बाद लाउंज में बैठे-बैठे ज़ियाद को बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा आने लगा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे यूं अपने आप पर काबू रखते हुए शादी की रात कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। मगर हालात नाजुक होने की वजह से उसे कुछ वक्त देने के लिए वो तैयार हो गया था। उसे लगा था कि 1-2 दिन में फ़िज़ा खुद इस रिश्ते को कबूल कर लेगी, लेकिन अगली सुबह भी फ़िज़ा का रवैया उतना ही सर्द था, जैसे वो उसे जानती तक ना हो। उसने फ़िज़ा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने तो खामोशी की चादर ओढ़ रखी थी। सोजी हुई आंखें बता रही थी कि वो रात भर जागती रही थी, लेकिन किस कर्ब और किस अज़ियत में और किसके नाम पर, ये सोचकर ज़याद को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। वो जानता था कि उसकी बीवी किसी और की मोहब्बत में पूरी तरह डूबी हुई है। ज़याद के लिए ये सब कुछ बहुत तकलीफदा था, इसलिए उसने ज़बरदस्ती फ़िज़ा से बात करने की कोशिश नहीं की। वो उसे पूरा वक्त देना चाहता था ताकि वो संभल जाए। अब वो घर कम ही आता था, सारा वक्त काम में गुजार देता। फ़िज़ा को शायद उसके होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए जब वो आता तो खाना निकाल कर देती और बर्तन समेट के वापस अपने कमरे में घुस जाती, जैसे बस उसकी इतनी ही जिम्मेदारी हो, उसका रिश्ता यहीं तक महदूद हो। हमेशा की तरह उसकी तरफ से एक नजरे करम का मुंतजिर ज़ियाद दिल महसूस के रह जाता। आज भी जब वो घर आया तो मामूल के मुताबिक फ़िज़ा ने खाना निकाल कर उसके सामने धर दिया। इससे पहले कि वो वहाँ से जाती, ज़ियाद ने उसे आवाज़ दे के रोक दिया। ज़ियाद की आवाज़ पे वो पलटी। आज तुम्हारे कज़न्स आ रहे हैं, कुछ खाने का इंतज़ाम कर लेना। शादी के बाद आज पहली बार कोई उससे मिलने आ रहा था। वो खुशी से फूले न समाई। कब तक आएंगे? इतने दिनों में ये पहला जुमला उसकी तरफ से अदा हुआ था। शाम 3 बजे के करीब आएंगे। ओके, फिर मैं तैयार हो जाऊंगी। वो फिर तेजी से कमरे से गायब हो गई थी और ज़याद सोचों में गुम हो गया था। कुछ अरसे पहले सब कुछ कितना मुख्तलिफ था। बस कुछ अरसे पहले की बात ही थी जब उसका और फ़िज़ा का ताल्लुक बहुत मुख्तलिफ था। वो अक्सर फ़िज़ा के घर का चक्कर लगाया करता था। ये भी एक ऐसी ही शाम थी जब वो फ़िज़ा के घर गया था और सामने ही आमना आंटी मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ज़याद ने फ़िज़ा के घर में दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में सलाम किया। फ़िज़ा की माँ ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और सलाम का जवाब भी दे डाला। आओ बेटा। फ़िज़ा बेटा, ज़याद के लिए चाय बना लाओ। ज़याद ने बेताबी से किचन की तरफ देखा, जहाँ वो दुपट्टे से बेनियाज पूरी तरह कुछ बनाने में मगन थी। मखमली पाँव जिनमें चांदी की पायल आप अपनी आबोताब दिखा रही थी, बल खाती नाजुक सी कमर, लंबे बालों की नागन सी चोटी, भरा भरा सीना, सुराहीदार गर्दन, गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ जिन्हें देखते ही उसके जज्बात बेकाबू होते थे, सुनहरी बड़ी बड़ी कातिल आंखें जिनमें ज़याद को देखकर बेजारियत उभरती थी। काश वो इस घर में पहले आया होता तो शायद इस हसीना की मंगनी उससे हुई होती। वो फिजा की माँ के दूर के एक रिश्तेदार की बहन का बेटा था। कराची में जॉब के लिए आया हुआ था। यहाँ उसकी कंपनी में एक बहुत अच्छी ऑफिस जॉब थी। महीना 70,000 से ज्यादा मिल जाता था। 2 साल पहले माँ बाप गुजरने के बायस वो अपना आबाई गांव छोड़कर कराची आ बसा था। आमना के लिए वो उसका मुंह बोला बेटा था, इसलिए वो इतवार के दिन उनके घर आ जाता। यहाँ आकर उसकी मुलाकात फिजा से हुई, जो शायद आसमान से उतरी परी से कम न थी, जो कि वो खुद सांवली रंगत का मालिक था। फिजा की दूध जैसी रंगत और बेतहाशा हुस्न ने ज़ियाद को घायल ही तो कर दिया था। गांव में ऐसी लड़कियां भला कहाँ होती थीं। फिजा का रहन सहन, पहनना ओढ़ना बिल्कुल मुख्तलिफ था, मगर फिजा की मंगनी हो गई थी। इस खबर ने उसके सारे अरमानों को मट्टी में मिला दिया था। अब बस वो सिर्फ उसे देखकर ठंडी सांसें ही भर सकता था। दूसरी तरफ हारिस सारा वक्त किसी न किसी लड़की की बाहों में मदहोश रहता। अब भी वो किसी नई लड़की के साथ बाहर वक्त गुजार कर बेइंतहा खुश था। ओ हारिस, आज तो बहुत मज़ा आया। शराब के नशे में मदहोश वो आधे से ज़्यादा हारिस की बाहों में झूल रही थी।
अभी मज़ा आना बाकी है डार्लिंग। वो मक्कारी से हंसा। ओहो, मतलब अभी और मज़ा आएगा। नशे में वो खिलखिला के हंसी। हारिस ने भी अपने प्राइवेट रूम का दरवाज़ा खोलकर उसे अच्छे तरीके से लॉक किया और उसके लड़खड़ाते वजूद को बेड पे डाला। बेल और पर्स भी एक तरफ रखकर वो पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ और अपनी शर्ट निकाल कर दूर उछाली। खुद छलांग लगाकर बेड पर उसके सामने आ बैठा। आज ही उसका नया शिकार थी, जिसने घुटनों से ऊपर तक का स्कर्ट और छोटा सा टॉप पहना था, जिससे उसका तकरीबन आधा वजूद नजर आ रहा था। हाथ बढ़ाकर उसने उसे अपने सीने से लगाया। ओहो बेबी, यू आर सो केयरिंग, लव यू। एक बार फिर नशे में मदहोश आवाज गूंजी और साथ ही उसने अपने गुलाबी लबों से हारिस की गर्दन को छुआ। उसने भी जल्दी से उस लड़की की टॉप निकालकर एक तरफ उछाली और उसे अपने सीने में भरते अगले ही पल उसे बेड पे लिटा दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसका एक हाथ उसकी स्कर्ट के बटन खोलने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो हारिस? हमारी आज की मुलाकात को और ज्यादा खूबसूरत बना रहा हूँ। आज की रात तुम्हें बहुत मजा आएगा। स्कर्ट के बटन खुल चुके थे और वो उसके सामने बरहना हालत में लेटी हारिस के अंदर के वहशी इंसान को जगा चुकी थी। कुछ ही देर में उस लड़की की सिसकियां उरूज पे थी। आज पूरे महीने बाद उसे किसी लड़की के साथ ये सब करने का मौका मिल रहा था। बिजनेस के सिलसिले में उसके बाप ने उसे दूसरे मुल्क भेज दिया था और वहाँ काम की ज्यादती के बायस ये सब करने का मौका ही न मिला। तभी उसके अंदर का हैवान पूरी तरह बेदार हो चुका था। फिजा के कजन्स आने वाले थे, इसलिए जयात 3 बजे से पहले ही छुट्टी लेके घर आ चुका था। आज वो नीली साड़ी में तैयार खड़ी थी, बालों को जूड़े की शक्ल दे रखी थी और होंठों को सुर्ख लिपस्टिक से सजा रखा था। जयात के दिल के जज्बात एक बार फिर उभरे। इन्हीं जज्बात और बीवी पर अपना हक समझ के वो आगे बढ़ा। आप भी तैयार हो जाएं। वो मसरूफ सी गोया हुई, मगर ज़याद ने उसे मजबूती से अपने हिसार में लिया। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, वो उसके सुर्ख लबों को अपने लबों में दबाकर शिद्दत से बेकाबू जज्बात अपनी बीवी के अंदर उंडेलने लगा। एक तो जिंदगी में पहली बार किसी सिन्फ नाजुक को छुआ था, दूसरा वो उसकी अपनी बीवी थी जो कि इस कदर हसीन थी, जिसकी उसने आज तक बस ख्वाब ही देखे थे। जज्बात की रौ में वो शायद कोई और गुस्ताखी करता, मगर फिजा के धक्का देने पर वो चंद कदम दूर हुआ। लिपस्टिक तकरीबन होठों से खत्म हो चुकी थी और जो बाकी बची थी वो फैलकर मुंह के इर्द गिर्द लग चुकी थी। व्हाट द हेल, इतनी मेहनत से किया मेकअप आपने ख़राब कर दिया। मैंने आपसे बोला था कि इस वक्त में हमारे इस रिश्ते को मैं कबूल नहीं कर सकती। एक बार बताई बात आपको समझ में नहीं आती? ज़यात ने एक नज़र अपनी शोला ज्वाला बनी हसीन और जमील बीवी की तरफ देखा, जिसकी आंखों में साफ बगावत और नफरत सी नजर आ रही थी। आज शायद पहली बार उसे एहसास हुआ था कि शायद उसने फिजा को वक्त देकर बहुत गलत किया है। आज अगर उन दोनों के दरमियान ये रिश्ता मुकम्मल होता, तो शायद ये बगावत और नफरत इन खूबसूरत आंखों में मौजूद ना होती। गुस्से के आलम में वो वॉशरूम के अंदर चली गई थी और जब बाहर आई तो मुंह धोकर आई थी और फिर हल्का सा मेकअप करती उसे नज़रअंदाज करके कमरे से बाहर निकल गई। फिजा के जितने कज़न आए थे वो उन सब से हंस हंस के बात कर रही थी। ज़यात को वो पहले ही गुस्सा दिला चुकी थी। आखिर वो उसका शौहर था, कितने दिन तक खुद को अपनी बीवी से दूर रख सकता था। ऊपर से आज फिजा ने उसके जज्बात का मजाक बना डाला था और अब उससे जिस हद तक वो फ्री होकर बात कर रही थी, इसके बाद ज़यात का खून मजीद खौल रहा था। और तभी कज़न ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बदले में फिजा ने उसके कंधे पे सर रख दिया। ये सीन देखकर ज़याद वहां से चला गया। वो मेहमानों के सामने कुछ नहीं करना चाहता था। मेहमानों के चले मेहमान चले गए और अब उसका पिछले 2 घंटे से दबा गुस्सा उमड़ आया था। आंधी तूफान की तरह वो कमरे में दाखिल हुआ था। फिजा धाड़ की आवाज के साथ वो दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुआ। सामने ही वो जो अलमारी में सर दिए खड़ी थी, एक झटके से पीछे हुई। क्या हो गया ज़याद? वो एकदम घबरा के पीछे मुड़ी। ज़याद ने एक पल के लिए उसके होशरुबा हुस्न की तरफ देखा। नीली साड़ी में वो वाकई क़यामत ढा रही थी। ज़याद ने 2 कदम में अपने और उसके दरमियान का फासला तय किया और एक हाथ उसकी नाजुक सी कमर में डालकर
اس نے تیزی سے فضا کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا۔ میری بیوی ہو کر تم اس انسان سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی جو صرف اور صرف تمہارا کزن تھا۔ اس کے چھونے سے تمہیں فرق بھی نہیں پڑا، جبکہ میرے چھونے سے تمہارے بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ مجھ سے تو شوہر ہو کر بھی نہ کبھی ہنس کر بات کی اور نہ ہی کبھی مجھے میرا حق دیا، مگر اس کے لیے تمہاری مسکراہٹ اور سب کچھ میسر ہے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پلیز مجھے چھوڑیں، آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں۔ اس کے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ اور جو تم آج تک مجھے ہرٹ کرتی آئی ہو اس کا کچھ اندازہ ہے کہ نہیں؟ وہ غرایا۔ نہیں، تمہیں کیوں اندازہ ہوگا؟ کبھی اپنا شوہر مانا ہو تو اندازہ ہوگا نا، لیکن آج میں تمہیں پوری طرح سے اپنی بیوی کے عہدے پر فائز کر کے رہوں گا۔ زیاد نے ایک جھٹکے سے اس کی ساڑی کا پلو کھینچ کے نیچے گرایا۔ فضا نے تیزی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے سینے کو کور کیا، خوف سے زیاد کی طرف دیکھا۔ واہ، میں شوہر ہوں پھر بھی مجھ سے ہر چیز کی پردہ داری ہے، مگر آج نہیں فضا، آج میرا سارا صبر جواب دے گیا ہے۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ دوسرے ہی لمحے اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھر کے بیڈ پہ لٹایا، تیزی سے اس پہ جھک کر اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک مٹھی میں جکڑا اور خود اس کے خوبصورت نرم لبوں کو اپنے لبوں میں دبا کر اپنی شدت اس پہ لٹانے لگا۔ فضا نے بے بسی سے تڑپ کر رہ گئی۔ یہ سب اس کی زندگی میں اس طرح ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ چھوڑ کر اب وہ اس کے بلاؤز کی ڈوریوں کو کھول رہا تھا۔ ایک نظر آنسو بہاتی فضا کی طرف دیکھا اور دوسری ہی پل ایک جھٹکے سے اس کا بلاؤز اس کے وجود سے علیحدہ کر دیا۔ چمکتے فانوس کی روشنی میں اس کا نازک سراپا چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ بے قابو ہو کر وہ اس کے سینے پر شدت سے جھکا تھا۔ فضا کی بےتاب سسکیاں اس کے جذبات کو اور زیادہ بڑھا رہی تھی۔ فضا کے وجود پہ گردش کرتے اس کے بےتاب ہونٹ پیٹ سے نیچے آ چکے تھے۔ اس کی سسکیاں مدہوشی کا عالم پیدا کر رہی تھی۔ زیاد کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ باقاعدگی سے جم جایا کرتا تھا۔ اچھی قد و قامت کا وہ ایک بھرپور مرد تھا جس میں سٹیمنا عام مردوں سے زیادہ تھا۔ فضا کو آنسو بہاتا دیکھ وہ اس پر جھکا اور اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے فضا کی سسکیاں ختم ہوئیں تو وہ بالکل پرسکون ہوتے وہ اس کے پاس ہی لیٹ گیا۔ اس کے پورے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑنے کے بعد وہ سو گیا تھا۔ فضا کا پورا وجود اس کی شدتوں سے درد کر رہا تھا۔ اس نے خود سے زیادہ زیاد کے وجود کو دور کرنے کی کوشش کی، مگر شاید وہ بھی جاگ رہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ سخت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ شاور لینے۔ کیوں؟ میں نے ابھی تک نہیں کہا کہ میرا جی بھر گیا ہے۔ مگر آپ نے رات اتنا سب تو کر لیا ہے۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی تھی۔ جس قدر میرے جذبات ابھرے ہوئے تھے اس کے مطابق میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک رات میں ایک ہی بار اپنی بیوی کی قربت پانے والا شخص عام ہوتا ہے۔ میرے ارادے عام آدمیوں جیسے نہیں ہیں۔ وہ سختی سے گویا ہوا۔ پھر آپ کے کیا ارادے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ آج کے بعد تم سارا دن سوگی تاکہ میں ساری رات تمہیں جگا کر رکھ سکوں۔ جتنی بار میرا دل تمہاری قربت کو مچلے اتنی ہی بار تم اچھی بیویوں کی طرح اپنا آپ میرے حوالے کر دو۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہ تھی۔ آپ نے کل میرے ساتھ غلط کیا، میری ایک بات نہیں سنی۔ وہ رو رہی تھی اور یہیں وہ کمزور پڑ جاتا تھا۔ وہ سب کزنس میرے بھائی جیسے ہیں، بچپن سے ہم بہت فرینک ہیں، مگر ایک دوسرے کی عزت بھائی بہنوں سے بڑھ کے کرتے ہیں۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ وہ واقعی نادم ہوا، مگر اپنے عمل پر ذرا بھی افسوس نہ تھا۔ جو کل رات ہوا اس کے مطابق شادی کی رات ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ اگلا سارا دن اس نے آرام کرنے میں ہی گزار دیا تھا۔ کل رات کی جو تھکن تھی وہ اب کم ہو گئی تھی۔ چلنے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر پھر بھی وہ کچھ کھانے کے لیے بنانے کی غرض سے کچن کی طرف بڑھی تھی۔ زیاد گھر میں داخل ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آتے ہی سوال داغ دیا۔ کھانا بنانے۔ کمرے میں چلو، کھانا لے آیا ہوں۔ اسے کمرے میں لے جا کر اس کے سامنے کھانا کھول کے رکھا اور خود صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ آپ نہیں کھائیں گے؟ فضا نے مروتاً پوچھ لیا۔ نہیں، میں آفس سے کھا کر آیا ہوں۔
تم جلدی سے کھا لو پھر تھکن دور کر دینا۔ اپنے ہی کندھوں کو دباتے وہ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں سے بھی فضا کے نازک سراپے کو جانچ سکتا تھا۔ آخر کل رات ان دونوں کے درمیان سے ہر پردہ ہٹ گیا تھا۔ صوفے پر سر گرا کے وہ فضا کے کھانا کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ نظروں کے سامنے فضا کے وجود کے نشیب و فراز ایک ایک کر کے نمایاں ہونے لگے۔ جذبات نے دوبارہ سر اٹھایا۔ دوسری طرف اسے کل والے موڈ میں دیکھ کر فضا کے اوسان خطا ہونے لگے۔ ابھی کل رات کی قربت کے بعد ہونے والا درد بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا اور وہ دوبارہ سے اسی سب کی بات کر رہا تھا۔ اسی وقت زیاد کو کسی کا فون آیا۔ 2 منٹ بات کرنے کے بعد وہ کھڑا ہو گیا۔ فضا، میں کچھ وقت کے لیے باہر جا رہا ہوں، تم سونا مت، میں کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ اسے بتا کر وہ خود باہر چلا گیا۔ فضا نے جلدی جلدی پیٹ بھر کھانا کھا کے سو جانا ہی غنیمت سمجھا۔ تبھی اس کے موبائل پر حارث کی کال آئی اور اسی کے ساتھ حارث کا دھوکہ بھی یاد آیا، جس نے کسی اور سے شادی کر کے اسے دھوکہ دیا تھا۔ پہلے تو 3 بار اس نے کال کاٹ دی، مگر مسلسل آتی کالوں پر آخر کار اس نے کال اٹھا ہی لی۔ کیسی ہو میری جان؟ محبت بھرا لہجہ اپنے لیے اس کے منہ سے دوبارہ وہی الفاظ سن کر وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ مجھے فون کیوں کیا؟ معافی مانگنے کے لیے؟ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں بہک گیا تھا اور اسی بہکاوے میں آ کر میں نے تم سے شادی سے انکار کر دیا تھا، مگر اب… فضا نے اس کی پوری بات ہونے سے پہلے ہی اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے تم جو بولو گے میں سب مان لوں گی؟ تم نے مجھے بیچ راستے میں لا کھڑا کیا، اپنی من مرضی سے کسی اور کے گلے باندھ دیا۔ میں تمہارے بہکاوے میں نہیں آؤں گی، میری زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے اور اب مجھے اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنی ہے، میں اسے اپنا بناؤں گی۔ اب مجھے دوبارہ کال کرنے کی کوشش مت کرنا۔ فضا نے فون کاٹ دیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ زیاد اب بھی کسی سے فون پہ بات کرتے ہوئے باہر کھڑا تھا۔ رات کے 2 بجے وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ فضا صوفے پہ لیٹی ہوئی تھی۔ زیاد نے اندازہ لگا لیا کہ آج رات اسے وہیں سونا پڑے گا۔ وہ وہیں اس کے پاس بستر لگا کے سو گیا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو فضا کے گال بھیگے ہوئے تھے، شاید رات بھر وہ روتی رہی تھی۔ زیاد اسے ایسے چھوڑ کر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے نزدیک آنے کی بھی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ آخر کس قدر محبت تھی حارث سے فضا کو، وہ جانتا تھا کہ فضا اسے کبھی اپنا نہیں سکتی۔ وہ تو بس اپنے ماں باپ کے دباؤ میں آ کر اسے قبول کر رہی تھی، لیکن آج وہ دونوں پوری طرح سے ایک ہو چکے تھے۔ حارث سے انتقام لینے کے لیے فضا نے زیاد کو اپنا شوہر قبول کر لیا تھا، ہر درد کو سہتے ہوئے، لیکن اندر ہی اندر وہ ابھی بھی جل بھن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے حارث سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن وہ کیا کرتی؟ حارث نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا کہ فضا اس کے قریب ہو کر سوئی ہوئی تھی۔ زیاد کے دل کے جذبات ایک بار پھر ابھر گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فضا کو اپنے قریب کھینچ لیا۔ ایک پل کے لیے اسے لگا کہ وہ ناراض ہوگی، مگر وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس نے اسے کس کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آج وہ اپنے نفس کی تمام خواہشیں پوری کرنا چاہتا تھا۔ فضا کو نیند کے خمار میں دیکھ کر اس نے یہ کام اگلی رات پہ موقوف کر دیا اور اس کے سینے پہ سرک کے سو گیا۔ اگلی رات وہ فضا کو ڈنر پہ لے گیا۔ فضا نے بلیک کلر کی پشواس زیب تن کر رکھی تھی، جس میں وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ ڈنر بہت بہترین رہا تھا۔ زیاد کی نظریں فضا کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ گھر لوٹنے کے بعد فضا نائٹی پہنتی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، جبکہ زیاد آفس کا کچھ ضروری کام لیپ ٹاپ پہ کرنے لگا تھا۔ اس نے فضا کو کہہ دیا تھا کہ تم نیند آئے تو سو جانا، میں آ کر خود تمہیں جگا دوں گا۔ اپنا کام ختم کر کے رات 2 بجے جب زیاد کمرے میں داخل ہوا تو فضا بے خبر سو رہی تھی، لیکن زیاد کو اپنے جذبات پہ قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ صبح جب زیاد کی آنکھ کھلی تو فضا ابھی بھی اس کے قریب سوئی ہوئی تھی۔ اس کے پورے بدن پر زیاد کی چھاپ تھی۔ وہ اپنے آپ کو زیاد کی باہوں میں محسوس کر رہی تھی۔ اس نے زیاد کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹائے اور تیزی سے اٹھ کے واش روم کی طرف بڑھی۔ زیاد کو غصہ آ گیا۔ وہ اس وقت اس کے دل کو سمجھنا چاہتا تھا۔ کیوں اپنے آپ کو اس سے دور کرتی رہتی ہو؟ آخر اس کو زیاد سے کس بات کی ناراضگی تھی؟
ज़ियाद ने सोचा कि अगर वो उसके करीब नहीं आएगी तो वो खुद ही उसके करीब आएगा। वो नहाकर बाहर निकली तो उसे सामने देखकर एक बार फिर नाराज़ हुई। आज वो उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी। वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ नहीं गुजार सकती थी। ज़याद ने उसे करीब किया। कहाँ जा रही हो? फ़िज़ा ने अपने आप को छुड़वाया। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप मुझे छोड़ दें। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हैं जो मुझे पसंद नहीं है? आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते हैं। मेरा दिल क्या चाहता है ये आप नहीं जानते। फ़िज़ा ने उसे पीछे धकेला। तुम सिर्फ़ अपने आप को देखती हो, मेरा दर्द नहीं जानती। मुझे तुमसे किस कदर मोहब्बत है, ये तुम्हें नहीं पता। अगर पता होता तो आज तुम मुझे अपने से दूर ना करती। फ़िज़ा ने देखा कि उसकी मोहब्बत में वो डूब चुका था, मगर वो क्या करती? उसका दिल कभी भी उसे कबूल नहीं कर सकता था। आज वो उसे बताएगी कि वो उससे क्यों मोहब्बत नहीं करती। फ़िज़ा ने उससे दूर हटने की कोशिश की मगर वो उसे जाने नहीं दे रहा था। मेरा दिल क्या चाहता है ये आप जानते हैं? मेरा दिल मोहब्बत चाहता है। मेरा दिल ऐसी शादी चाहता है जहाँ मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करे। मगर आपने तो सिर्फ़ मुझसे अपना हक़ लिया है, मुझसे मोहब्बत नहीं की। मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। फ़िज़ा ने उसे अपने आप से दूर किया। ज़याद को उसकी बातें समझ में आ चुकी थी। वो जानता था कि अब वो उसे कभी भी अपने करीब नहीं कर सकता। वो ये भी जानता था कि वो उसके दिल में भी उसके लिए मोहब्बत थी, मगर वो उसे किसी और तरह से हासिल करना चाहता था। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। ज़याद ने उससे क़ुर्बत की बात नहीं की। वो अब उसे अपने आप से दूर ही रखता था। वो जानता था कि फ़िज़ा अपने दिल में हारिस की मोहब्बत छुपाए रखती है। वो हारिस जो उससे मोहब्बत नहीं करता था, मगर फ़िज़ा को प्यार की ज़रूरत थी। ज़याद ने सोच लिया था कि वो आज उससे माफ़ी मांगेगा। वो अपने आप पे तरस खाने लगा था। वो कभी भी अपने आप पे तरस नहीं खाता था, मगर आज वो खुद पर तरस खा रहा था। ज़याद ने अपने जज़्बात पे बंद बांध लिया था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि फ़िज़ा को ज़याद की ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए ज़याद ने सोचा कि फ़िज़ा को क्यों ना हॉस्टल में दाखिल करवा दिया जाए, जहाँ वो अपने आगे की तालीम पूरी कर सके। कुछ ही वक्त पहले फ़िज़ा के इम्तिहान ख़त्म हुए थे। आज उसके इम्तिहानों का नतीजा निकलने वाला था। फ़िज़ा हॉस्टल जाने के लिए भी तैयार हो गई थी, क्योंकि वो भी ज़याद से दूर ही रहना चाहती थी। उसने अपना सारा काम निपटाया और ज़याद के साथ हॉस्टल जाने के लिए रवाना हुई। हॉस्टल पहुंचकर उसने अपना सारा सामान वगैरह रखा और फिर वहां से फारिग होकर अपना रिजल्ट पता करने के लिए कॉलेज गई। जैसे ही वो कॉलेज में दाखिल हुई, उसी वक्त उसने हारिस को भी देखा। हारिस को भी फ़िज़ा को देखकर हारिस के होश उड़ गए। फ़िज़ा ने हारिस की तरफ ऐसे देखा जैसे वो उसे जानती ही ना हो, क्योंकि भले ही वो ज़याद से मोहब्बत ना करती हो, मगर फिर भी उसे पता था कि वो अब ज़याद की अमानत थी। हारिस ने सोचा कि शायद अब वो उसे माफ़ कर देगी, मगर वो उसे नज़रअंदाज करती हुई आगे बढ़ गई। फ़िज़ा से बात करने के लिए उसका दिल बेताब हो रहा था। हारिस ने फ़िज़ा का पीछा करना शुरू किया। फ़िज़ा, तुम मेरी बात सुनो। हारिस ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई तो वो वहीं पर रुक गई। तुम मुझे जानती हो? फ़िज़ा ने बेसारियत से हारिस की तरफ देखा मगर खामोश रही। एक पल के लिए हारिस ने फ़िज़ा को देखा फिर बोला, जानती हो तुम मेरी मंगेतर हो। इतना सुनना था कि फ़िज़ा को गुस्सा आ गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? अगर ऐसा ही था तो तुमने किसी और से शादी क्यों कर ली? ऐन शादी वाले दिन बारात लेकर क्यों नहीं आए? फिर मुझे अपने घर वालों के ज़ोर देने पर ज़याद से शादी करनी पड़ी। अब मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तुम अपनी फालतू बातें किसी और को जाके बताओ। फ़िज़ा वहाँ से तेज़ी से रवाना हो गई थी। उसका दिल एक बार फिर रोने लगा था। उसने कॉलेज के नोटिस बोर्ड की तरफ देखा। उसने देखा कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आई है। फ़िज़ा को खुशी हुई। वो अपने रिज़ल्ट को लेके हॉस्टल में आई और ज़याद को कॉल करके अपना रिज़ल्ट बताया। मैं तुम्हें कॉलेज से लेने आ रहा हूँ। तुम अपनी वार्डन से कह दो कि तुम एक दिन की छुट्टी पे जा रही हो अपने हस्बैंड के साथ। फ़िज़ा ने ज़याद की बातें सुनते हुए अपना चेहरा नीचे झुका लिया था। ज़याद, आज नहीं फिर किसी दिन आ जाना मुझे लेने। फ़िज़ा ने ये बात काफ़ी शाइस्तगी से कही थी, मगर ज़याद को ऐसा लगा था जैसे कि फ़िज़ा अभी भी अपने साबिक़ मंगेतर की यादों में डूबी हुई है और यही बया बात ज़याद के दिल को ठेस पहुँचा रही थी। अजीब उलझन भरे दिन चल रहे थे। फ़िज़ा का पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। कॉलेज में आते-जाते उसका सामना हारिस से होता था।
اور وہ بار بار اس کا راستہ روک کر اسے منانے کی کوشش کرتا، اور تمام چیزوں سے عاجز آ کر اس نے کال کر کے زیاد کو بلا لیا تھا۔ زیاد تو فضا کی کال پر خوشی سے دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ فضا نے خود کال کر کے اسے آنے کے لیے کہا تھا۔ اسی خوشی میں وہ رات کو ڈنر بھی باہر سے ہی لے آیا تھا۔ جس حد تک ممکن ہوتا تھا وہ فضا کا خیال رکھتا تھا۔ فضا اس بات کو محسوس تو کر رہی تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو زیاد کی قربت کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف زیاد فضا کے قربت کے لیے بے چین تھا۔ رات ہوتے ہی اس نے پھر سے فضا کو اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا اور زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کیا تھا۔ ان تمام چیزوں نے فضا کے دل کو زیاد کی طرف سے مزید خراب کر دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس کے ساتھ نہیں رہے گی اور اپنے والدین کے گھر چلی جائے گی۔ آج وہ اسے چھوڑ کے جا رہی تھی۔ اس نے اپنا سارا سامان پیک کر کے گھر سے باہر نکل گئی۔ اپنے گھر پہنچ کر اس نے ماں سے جھوٹ بولا کہ وہ یہاں کچھ دن رہنے آئی ہے۔ جب شام کو زیاد گھر آیا، گھر میں فضا کو نہ پا کر اسے پریشانی لاحق ہو گئی۔ تیزی سے فضا کو فون کیا، بدلے میں اس نے اپنی ناراضگی بھی جتائی، جھوٹے آنسو بہائے کہ وہ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا، وہ اس کے ساتھ شدید رویہ اختیار کرتا ہے۔ رات کو زیاد نے اسے بہت زیادہ تکلیف دی تھی، جس کی وجہ سے وہ ناراض ہے۔ اب کچھ دنوں تک وہ گھر نہیں آئے گی۔ یہ سب سن کے وہ پریشان ہو گیا۔ اپنے کیے پر افسوس ہونے لگا کہ کاش وہ رات اتنی شدت اختیار نہ کرتا تو وہ ناراض نہ ہوتی۔ اپنی محبوب بیوی کو ناراض کر کے اب وہ خود بھی خوش نہیں تھا۔ کچھ بھی کر کے اسے فضا کو منانا تھا، اس لیے وہ روز فضا کے گھر جانے لگا تھا تاکہ اسے منا سکے، مگر فضا نے تو جیسے اس سے بات نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ جیسے ہی وہ آتا، رسمی سلام دعا کے بعد وہ واپس کمرے میں چلی جاتی۔ اس کی طرف سے نو لفٹ کا بورڈ آن تھا، مگر حارث نے بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ اسے محبت بھرے میسج کر کے منانے کی کوشش کرتا، روز اس کے گھر جاتا، جتنی زور زبردستی کرنی تھی وہ کر چکا تھا۔ اب وہ محبت سے اسے قائل کرنا چاہتا تھا، مگر فضا تو شاید کچھ اور ہی من بنائے بیٹھی تھی۔ اس نے اشارے کنائیوں میں اپنی ماں سے حارث کی بیوی کا بھی پتہ لگا لیا تھا۔ بس وہ حارث کی بیوی کے پاس جا کر اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں تمنا جاگی تھی، آخر وہ اس لڑکی کو دیکھے جس کو دیکھ کر حارث جیسا ہینڈسم لڑکا بہک گیا تھا۔ حالانکہ وہ خود بھی بہت خوبصورت تھی۔ سارے خاندان میں اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ زیاد نے بھی قربت کے لمحوں میں اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا تھا۔ آخر کار پھر ایک دن اسے موقع مل ہی گیا۔ بیوٹی پارلر جانے کے بہانے وہ حارث کے گھر چلی گئی، جہاں اس نے اپنی بیوی کو رکھا تھا۔ حارث کی بیوی تانیہ واقعی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ فضا حیران تھی کہ آخر حارث نے اس میں ایسی کون سی غیر معمولی حسن کو دیکھ لیا تھا جو ڈائریکٹ شادی کر لی۔ لیکن حارث جیسے انسان کو پا کر بھی وہ لڑکی تانیہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ فضا کو حیرت ہوئی۔ سلام دعا کے بعد تعارف ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ وہ حارث کی منگیتر تھی، کیونکہ تم سے شادی سب سے چھپ کے کر لی تھی، اسی وجہ سے اس کی شادی عین موقع پہ ٹوٹ گئی۔ وہ لڑکی طنزیہ ہنسی، اچھا ہوا تمہاری شادی اس سے ٹوٹ گئی، تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فضا حیرت سے بولی، مطلب یہ ہے کہ حارث ایک بہت ہی زیادہ لیچڑ قسم کا کردار سے عاری انسان ہے۔ لڑکیوں کی زندگی برباد کرنا اس کا من پسند مشغلہ ہے۔ مجھے اس نے اپنے پیار کے جال میں پھنسایا تھا، کئی راتیں میرے ساتھ گزاری لیکن شادی کا نام بھی نہ لیا۔ میرے گھر والوں نے ہمارا تعلق قائم ہو گیا ہے، اس لیے انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اسے بلیک میل کیا کہ اگر مجھ سے شادی نہیں کرے گا تو میں سب کو بتا دوں گی کہ میرا اور اس کا درمیان کون سے تعلقات ہیں، اور اس لیے اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس وقت میں جذبات میں بہہ گئی اور اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر اس سے شادی کر لی۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہوگا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے کچھ ہی عرصے میں اس کی اصلیت کا علم ہو گیا کہ اس کی زندگی میں ایک نہیں بلکہ کئی لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اور میں بھی ان میں سے ایک تھی۔ بس اتنا فرق تھا کہ اس کی شادی کا سن کر میں نے اسے بلیک میل کر کے خود شادی کر لی تھی۔ اس کی سزا آج تک بھگت رہی ہوں۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میری اس غلطی کی وجہ سے تمہارے گھر بارات نہیں لا سکا اور تمہاری زندگی بچ گئی، ورنہ تمہیں خاندانی بیوی بنا کر اسی بنگلے میں قید کر دیتا اور تم کچھ نہ کر پاتی۔ شاید وہ بہت پہلے کی بھری بیٹھی تھی
اور دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اسے فضا مل گئی۔ فضا پر تو تانیہ کی باتوں سے عجیب انتشار طاری ہو گیا تھا۔ اس کے حساب سے تو حارث ایک بہت اچھا لڑکا تھا جسے تانیہ نے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا، مگر یہاں آ کر تو معاملہ کچھ اور ہی نکلا تھا۔ یہ تم کیا بول رہی ہو؟ تو اس کی بیوی ہو کر ایسا کیسے بول سکتی ہو؟ میں بالکل ٹھیک بول رہی ہوں۔ اس کے چہرے سے صرف وہی لوگ واقف ہیں جو اسے قریب سے جانتے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے کہ تم اس سے محبت کی دعوے دار تھی اور تمہیں اس کی کردار کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ اس کے ماں باپ بھی اس کے چہرے سے واقف ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو جائیداد سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے پاس اتنا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے باپ کی کمائی پر عیش کرتا ہے، اور جب باپ کی کمائی نہیں رہے گی تو اسے خود اچھی طرح اپنی حیثیت کا علم ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی اب ہمارے رشتے کے درمیان محبت جیسی کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنے کے باوجود بھی کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ رشتہ بناتا ہے، روز کسی نہ کسی لڑکی کو بستر پر لاتا ہے، مجھے مارتا پیٹتا ہے، میں خود اس سے طلاق لے رہی ہوں۔ فضا حیرت زدہ رہ گئی۔ حارث نے تو اسے بولا تھا کہ وہ خود تانیہ سے طلاق لے رہا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہاں آ کر اسے معلوم ہوا کہ معاملہ تو کچھ اور ہی ہے۔ تو تم اسے سدھارنے کی کوشش کرو، ایسے تو تمہارے ماتھے پر طلاق کا داغ لگ جائے گا اور کوئی تمہیں نہیں اپنائے گا۔ فضا نے مشورہ دیا۔ اب ہمارے رشتے میں آگے چلنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ حارث جسمانی طور پہ کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس میں طاقت کی کمی آ گئی ہے۔ اس قدر لڑکیوں سے اس نے رشتہ بنایا ہے کہ اب وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر سے اس نے بہت ہی علاج کروایا ہے مگر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ شاید وہ باپ بھی نہیں بن سکتا۔ وہ تو شکر ہے کہ اسے ایڈز نہیں ہوا، وہ بس باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا ہے، اور جسمانی رجحان کو چھوڑ کر ہمارے رشتے کے درمیان اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ صرف جسم کی طلب کے لیے میرے پاس آتا تھا، اور اب اس میں وہ چیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب وہ اپنی محرومی کا بدلہ مجھ سے مار پیٹ کے نکالتا ہے۔ اتنی کڑوی سچائی سن کر فضا کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ تو حارث کو کچھ اور ہی سمجھتی رہی، جبکہ اس کا اصل چہرہ کچھ اور ہی نکلا۔ دیکھو، اگر تمہارا شوہر بھی ایسا ہی ہے تو تم بھی طلاق لے لو۔ آج کل مرد دوسری عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ رشتے بناتے ہیں، اسی وجہ سے وہ جسمانی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہارا مرد بھی ایسا ہے تو میں تمہیں مشورہ دوں گی کہ تم اسے چھوڑ دو اور اپنی زندگی نئے طریقے سے شروع کرو۔ تانیہ نے فضا کو مشورہ دیا اور اس کو ایک دم کرنٹ لگا۔ اس ٹاپک کو نظر انداز کر کے اس سے رسمی باتیں کر کے سلام دعا کی اور واپس اپنے گھر چلی آئی۔ آج وہ حارث کا اصل چہرہ دیکھ کر آئی تھی، اور اب اسے زیاد کی اچھائی نظر آ رہی تھی۔ جیسے کہ تانیہ کے مطابق حارث مردانہ کمزوری کے شکار تھا، اس کے مطابق زیاد کو ایسی کوئی کمزوری نہ تھی، بلکہ وہ ایک پرجوش مرد تھا جس میں اس قدر جوش تھا کہ وہ فضا کے اوسان خطا کر دیتا تھا۔ فضا تھک جاتی تھی مگر وہ نہیں تھکتا تھا۔ حارث تانیہ کو مارتا پیٹتا بھی تھا، جبکہ اس کے برعکس زیاد فضا سے بہت پیار کرتا تھا۔ کالے گورے سے بھلا کہاں فرق پڑتا ہے، یہ تو دل کو سمجھانے کی بات ہوتی ہے۔ شکر خدا کا تھا کہ اس نے فضا کو کوئی غلط فیصلہ کرنے سے روکا تھا۔ وہ بلا وجہ ناراض ہو کر آئی تھی، پھر بھی زیاد ہر روز اس کے گھر آتا اور منانے کی کوشش کرتا، حالانکہ اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ حارث کی سچائی جان کر اب وہ فیصلہ کر پائی تھی۔ پہلی فرصت میں حارث کو اپنے موبائل اور زندگی سے بلاک کیا، اس کا نمبر اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر ڈالا، اور زیاد کی قربت کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے یہاں 1-2 ہفتے کے قریب ہو گیا تھا۔ آج اس نے بیوٹی پارلر کے اندر 6 سے 7 گھنٹے گزار کر اپنے آپ کو پوری طرح سنوارا تھا۔ شام کو اپنا سامان پیک کیا۔ آج بھی روز کی طرح زیاد اس کے گھر آیا تھا، مگر آج فضا خوش تھی اور اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ زیاد کو حیرت ہوئی، آخر اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ مگر خیر، وہ یہی سوچ کے خوش تھا کہ وہ اس کے ساتھ آ رہی ہے۔ وہ فضا کے ساتھ گھر آ گیا اور اس کے لیے بازار سے کھانا بھی لے آیا تھا۔ آج فضا اس سے باتیں کر رہی تھی اور شرما بھی رہی تھی۔ میں نے آپ کی قربت کو بہت مس کیا، شرم و حیا کے پردے میں لپٹی اس نے خود ہی اقرار کیا تھا، جسے سن کر زیاد ایک دم ہی حیران رہ گیا تھا۔ پہلے تو وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتا رہا، اور پھر محبت سے چور انداز میں بول اٹھا، میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ کیا سچ میں؟ بدلے میں بس وہ شرمائی تو اسے اور بھی کچھ ڈھارس ملی۔ اس دن میں نے سب کچھ آپ کی مرضی کے خلاف کیا تھا،
میں اس بات سے شرمندہ ہوں۔ آخر کار زیاد نے بھی معافی مانگ لی۔ غلطی نہیں، آپ نے تو بس اپنا حق لیا تھا۔ میں ہی نادان تھی جو آپ کو آپ کا حق دینے میں اتنی دیر کر دی۔ تو کیا اب ہمارے رشتے کو مکمل کرنے میں آپ کی مرضی شامل ہے؟ ہاں بالکل، اب میری مرضی شامل ہے، بلکہ میں تو اتنے دنوں تک آپ کو خود سے دور رکھا۔ میں اس کی بھی معافی مانگتی ہوں، لیکن مجھے میری نادانی کی سزا آپ کی سحر انگیز قربت سے دور رہ کے مل چکی ہے۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا اور زیاد کا دل اندر تک سرشار ہو گیا۔ غلط فہمی دور ہو گئی تھی، اور آج فضا کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت بھرے جذبات دیکھ کر من کے جذبات آتش فشاں بن گئے۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے اپنے ہونٹ فضا کے ہونٹوں پہ رکھ دیے۔ وہ دونوں ہی اتنے دنوں سے ایک دوسرے کی قربت کے لیے تڑپ رہے تھے، اس لیے دونوں کے جذبات کے بند ٹوٹ چکے تھے۔ ایک دوسرے میں گم ہوتے وہ بیڈ پہ آ گئے۔ دونوں کی بھاری اور تیز سانسوں سے کمرے میں عجیب رقص برپا ہو گیا تھا۔ سکون دونوں کے چہروں سے آیا تھا۔ انہیں اب ساری زندگی ایک دوسرے کی قربت میں یوں ہی گزارنی تھی۔